جاتا ہے، صحت مند شخص ہے، طاقتور شخص ہے، لیکن کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس کے ایسے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ وہ طاقت نہیں رکھتا. ہلکی سی صرف اشارات کروں میں، اگر کسی کو پیچس اسہال ہو جائے، لوز موشن ہو جائے، اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے بدن میں طاقت نہیں رہتی ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ابھی کورونا کے مرض نے تو یہ سبق یاد دلا دیا کہ جوان کیا بوڑھے کیا اگر بیماری میں مبتلا ہو گئے تو اچھوں کے ہوش ٹھکانے لگ جاتے ہیں. یہ بیماری کا دینے والا اور شفا کا دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہے. یاد رکھیے، بہت سارے لوگ بدعقیدگی کا شکار ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی بیماری سے شفا دیتا ہے. اللہ رب العالمین ہی بیماری دینے والا اور اللہ رب العالمین ہی صحت دینے والا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. لیکن اس بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جاننا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو میٹھا کھانا چاہتے ہیں لیکن ان کی بیماری، ان کی شوگر انہیں میٹھا کھانے سے روک دیتی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسالے دار یا چٹپٹی چیز کھانا چاہتے ہیں لیکن ان کا ڈائجسٹیو سسٹم، ان کا نظام انہضام اس چیز سے روک دیتا ہے کہ تمہاری صحت اب تمہارا ساتھ نہیں دے رہی ہے، لہذا ایسی چیزیں نہ کھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحتک قبل سقمک، کہ اپنی صحت کو قبل سقمک، بیماری سے پہلے غنیمت جانو. لیکن افسوس آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیماریوں کو خریدتے ہیں، جو بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں، جو اپنی صحت کو ضائع کر دینے والی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ میں اور آپ جانتے ہیں آج لوگوں کی اکثریت منشیات کا شکار ہے، نشہ آور چیزوں کا شکار ہے، الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ. یہ نشاور چیزیں انسان کے لیے ہلاکت ہے اور ہلاکت سے اللہ رب العالمین نے روکا، منع کیا، فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی صحت کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے جسم کو ہلاکت میں نہ ڈالو. افسوس آج کتنے لوگ ہیں جو منشیات کا استعمال کرتے ہوئے، شراب کا استعمال کرتے ہوئے، گانجوں کا استعمال کرتے ہوئے اور اس طرح کی ایسی چیزیں جو انسانی صحت کے لیے مضر ہے، جو انسانی صحت کے لیے صرف اور صرف نقصان دہ ہے، ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی صحت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. حالانکہ صحت، تندرستی یہ کئی نعمتوں سے زیادہ عظیم نعمت ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے تندرستی 1000 نعمت ہے. افسوس آج اس صحت کو بھی انسان ضائع کر رہا ہے، مال کی ہرس، مال کی لالچ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اپنی صحت کو مال کے لیے برباد کر دے رہا ہے، پھر مال کمانے کے بعد مال کو برباد کر رہا ہے اپنی صحت کمانے کے لیے. کیسی بے وقوفی ہے انسان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحتک قبل سقمک، کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان. اس لیے کہ انسان بیماری میں مبتلا ہو جائے اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، کھڑے نہیں ہو سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا اور بہت ساری اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں وہ پیچھے ہو جاتا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی صحتک قبل سقمک، کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. کتنے بیمار ایسے ہیں جو کمزور ہو گئے، جو یہ چاہتے کہ صحیح طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے لیکن ان کی بیماری ان کا ساتھ نہیں. اللہ رب العالمین نے جب صحت اور تندرستی عطا کی ہے تو اسے غنیمت جانیے، برباد نہ کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، کہ اپنی تونگری، اپنی مالداری کو فقر، فاقے، محتاجگی، مفلسی سے پہلے غنیمت جان. محتاجگی سے پہلے غنیمت جان. اللہ رب العالمین نے مال دیا، دولت دی، یہ آزمائش ہے اللہ رب العالمین کی. انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. یہ مال کا دینے والا اللہ رب العالمین، دولت کا دینے والا اللہ رب العالمین، عزت کا دینے والا اللہ رب العالمین. یہ ساری چیزوں کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اب یہ مال جب اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، اسے اگر ہم غنیمت جانتے ہیں اور اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو یقین جانیے یہ مال ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، یہ مال ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا. لیکن اگر اس مال کا صحیح استعمال نہ کیا جائے اور مال آنے کے بعد غرور، گھمنڈ، تکبر کیا جائے، عیاشی کی جائے، فضول خرچی کی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں میں بھی تباہی.
میں اور آپ جانتے ہیں کسی شخص کو کہا جائے کہ تو شیطان کا بھائی ہے تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ مجھے شیطان کا بھائی کیوں کہہ رہا ہے. ارے اگر فضول خرچی کر رہا ہے اللہ کے دیے ہوئے مال کو جہاں خرچ کر رہا ہے وہاں نہیں خرچ کر کے فضول باطل رسم و رواج میں خرچ کر رہا ہے جن کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے, کیا یہ فضول خرچی نہیں؟ اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. تو یہ مال غنیمت ہے, مال نعمت ہے, اس مال کا صحیح استعمال کرنا. جب اللہ رب العالمین نے مال دیا اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا, صدقہ کرنا, یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. ورنہ وہ اللہ رب العالمین جو مال دیا وہ مال چھین بھی سکتا ہے. وہ اللہ رب العالمین جس نے ہمیں دولت عطا کی وہ اللہ رب العالمین ہمیں فقیر, محتاج اور مفلس بھی بنا سکتا ہے. اور ایسے واقعات قرآن و حدیث میں بھرے پڑے. قارون اللہ رب العالمین نے اتنا خزانہ دیا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے لوگوں کی جماعت میں. جب اس خزانے پر اس نے تکبر کیا تو اللہ رب العالمین نے خزانے کے ساتھ اسے زمین میں دھسا دیا. باغ والوں کا قصہ کہ اللہ رب العالمین نے باغ کی نعمت عطا کی, باغ کے اندر فصلیں اگتی تھی, ان لوگوں نے محتاجوں مسکینوں کا حق ادا نہیں کیا بلکہ اپنے محتاجوں کا حق چھیننے کی کوشش کی. اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کی فصل کو پوری کی پوری باغ کو آگ لگا دیا گیا, ختم ہو گیا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک وقت کے مالدار تھے لیکن مال کا صحیح استعمال نہیں کیے, آج منتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, منتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مال کا دینے والا اللہ رب العالمین, مال کا چھیننے والا بھی اللہ رب العالمین. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں, پیغام دے رہے ہیں. کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, کہ محتاجگی مفلسی سے پہلے غنیمت جانو مالداری کو, مال و دولت جو اللہ رب العالمین نے دیا اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو مال گھٹتا نہیں ہے, بڑھتا ہے. انفق علیک, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ انفق علیک تمہارے اوپر خرچ کرے گا اور اللہ رب العالمین مال و دولت میں برکت عطا کرے گا. یاد کرو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب مال و دولت کی ضرورت پڑی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فوراً اسلام کی راہ میں اللہ کے راستے میں مال و دولت لگا دی. اللہ رب العالمین نے مال و دولت اتنا عطا کیا کہ آج عثمان رضی اللہ عنہ نہیں ہے لیکن آپ کے مال سے آج بھی ہزاروں لاکھوں مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیوں؟ اللہ رب العالمین کے راستے میں دینے کے بعد اللہ رب العالمین مال کم نہیں کرتا ہے, اللہ کا قانون ہے, اللہ رب العالمین مال کو بڑھاتا ہے. تو جو بھی مال اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس مال کو غنیمت جانے, اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے, اس مال کا صحیح استعمال کرے, اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے غناک قبل فقرک, کہ مالداری کو مفلسی سے پہلے, محتاجگی سے پہلے غنیمت جانو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغک قبل شغلک, اپنے فارغ وقت کو, خالی وقت کو قبل شغلک, مشغولیت سے پہلے, مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. کیا پیاری تعلیم ہے. دیکھیے یہ جتنے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمائی ہیں سب خاص طور پر وقت سے تعلق رکھنے والی, وقت سے. اس لیے کہ وقت ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا صحیح استعمال انسان کو کامیاب کرتا ہے, جس کا غلط استعمال انسان کو ناکام کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغک قبل شغلک, اپنے فارغ وقت کو, خالی وقت کو مشغولیت, مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. آج کتنا وقت ہمارے لیے خالی ہے لیکن افسوس اس خالی وقت کو صحیح استعمال کرنے کے بجائے ضائع کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. کس میں برباد؟ ناچ گانوں میں برباد, موبائل میں برباد. کس میں برباد؟ لڑائی جھگڑوں میں برباد اور دیگر اور بے حیائی کے, فحاشی اور عریانیت کے کاموں میں وقت کو برباد کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اپنی مشغولیت سے پہلے